مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ، اخلاق کا تہذیب کا طریقت کا خزینہ۔ مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جبرائیل علیہ السلام نے مجھ سے عرض کی کہ رب تعالی فرماتا ہے، اے محمد، کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ تمہارا امتی تم پر ایک سلام بھیجے، میں اس پر 10 سلام بھیجوں؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ 1438 ہجری کے ماہ رمضان المبارک کا تیسرا روزہ ہے، عاشقان رمضان عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جمع ہے، مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ بچے ہوں یا بڑے، ایک دوسرے سے بات کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ زبان اللہ کی بڑی نعمت ہے، کیا ہی اچھا ہو کہ ہمیں بولنا بھی آ جائے۔ امیر اہل سنت سے میرا یہ سوال ہے کہ ہمیں چھوٹوں اور بڑوں سے کس طرح بات کرنی چاہیے۔ نیز بعض لوگ گندی باتیں کرتے ہیں اور گالیاں دیتے ہیں، ان کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ ابھی جو سوال ہوا گفتگو کے تعلق سے، تو بہتر یہ کہ مسکرا کر خندہ پیشانی کے ساتھ بات چیت کی جائے، اور مسلمانوں کی دلجوئی کی نیت سے چھوٹوں کے ساتھ مشفقانہ اور بڑوں کے ساتھ مؤدبانہ لہجہ رکھیے۔ بلکہ حدیث پاک میں تو یہاں تک بھی ہے کہ جو اپنے چھوٹوں پر شفقت اور اپنے بڑوں کا ادب نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں، یہ مضمون حدیثوں میں موجود۔ اب ادب کے لیے جو بھی تقاضے ہیں اس کے پورے کیے جائیں۔ ادب سے مراد ہمارے ہاں خالی ہاتھ باندھ لینا یہ سمجھتے ادب سے کھڑا ہوا ہے، تو یہ بھی ادب ہے، لیکن اور بھی بہت سارے آداب ہیں جن میں لہجہ بھی آ جائے گا کہ سخت لہجہ نہ ہو، نرم لہجہ ہو، موقع کی مناسبت سے، جو دوسرے کے دل کو توڑے نہیں بلکہ دل کو خوش کرے، ڈرائے نہیں، دھمکائے نہیں، بلکہ اطمینان بخش انداز ہو۔ چلا چلا کر آج کل بات کرنے کا عام دستور ہے، دوستوں میں بے تکلفی کے ساتھ ہو کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ انداز جو ہیں یہ غیر مہذب انداز ہیں اور سنت سے ہٹ کر ہیں۔ یہ درمیانہ لہجہ ہونا چاہیے گفتگو کا، اتنا بھی پست، اتنا بھی دھیما نہ ہو کہ سامنے والا سن نہ سکے، اور ایسا بھی گرجدار نہ ہو کہ وہ چاروں طرف اس کی آواز گونج رہی ہو دوسرے بھی سن رہے ہو۔ درمیانہ لہجہ حسب ضرورت۔ بد زبانی، بے حیائی کی باتیں، ان سے ہر وقت بچنا چاہیے کہ یہ بری باتیں ہیں، گناہوں میں بھی ڈال سکتی ہیں۔ اسی طرح گالیاں بکنا، کہ گالی کو حدیث پاک میں فسق کہا گیا، اور کسی مسلمان کو گالی دینا یہ حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے، اور بے حیائی کی جو باتیں کرتا ہے اس پر جنت حرام ہے حدیث پاک کے مطابق۔ فحش بات، اب فحش بات اس بات کو کہتے ہیں کہ بلا اجازت شرعی ایسی گفتگو کرنا کہ جس سے وہ گندے کام کی لذت حاصل ہو۔ عام طور پر یہ نوجوان کرتے ہوتے ہیں
تیری شادی میری شادی کیا ہوا کیسے ہوا کب شادی ہے، اس طرح کی باتوں سے اگر مراد گندی لذت لینا ہے نعوذ باللہ تو یہ فحش ہے. فحش بات جو ہے اس پر جنت حرام ہونے کی وعید ہے. چنانچہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے اس شخص پر جنت حرام ہے جو فحش گوئی سے ایک کام لیتا ہے. فحش گوئی مانے یہی فحش باتیں بے حیائی کی باتیں کرنا. تو یہ عام ہے، شاذ و نادر کوئی اس گفتگو سے بچتا ہوگا. یہ مسجد میں بھی ہوتی ہوں گی معاذ اللہ یہ بات، پتہ ہی نہیں ہوتا نا کہ یہ فحش کی کیا تعریف ہے، ڈیفینیشن کیا ہے، اور ہم جو کر رہے ہیں یہ فحش بات ہے. فحش باتوں کا فحاشی کا نام تو بہت سنا ہے، جب سے ہوش سنبھالا ہے سنتے رہتے ہیں فحاشی عریانی فحاشی عریانی. یہ ہے کس جانور کا نام یہ ابھی تک نہیں پتا. ان سب کی معلومات ہم کو ہونی چاہیے. باطنی بیماریوں کی معلومات، یہ کتاب مکتبۃ المدینہ کی بہت پیاری کتاب ہے. صحیح بات ہے، گھول کر پی لینے والی کتاب ہے. مبالغہ یعنی یہ اتنا پڑھنا اور اس کو یاد کرنا مفید ہوگا. آپ اس کو پڑھیں تو صحیح. اس میں بہت سارے گناہوں کی نشاندہی ہے جن کا ہم نے نام بھی نہیں سنے ہوتے، یا گناہ ہے یا وہ برائیاں ہیں. تو یہ آپ کو انشاءاللہ اس کو پڑھنے سے پتہ چلے گا. باطنی بیماریوں کی معلومات، اس میں 47 برائیوں کے نام اور ان کی تعریفات ڈیفینیشنز لکھی ہوئی ہیں، اور پھر اس کے مطابق کچھ مدنی پھول بھی ہیں تاکہ بچنے کا مزید ذہن بنے ہمارا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اور یہ جو مدنی پھول میں نے دیے وہ اگرچہ میں نے وضاحت کے ساتھ دیے، لیکن یہ 101 مدنی پھول پیج نمبر 11 سے 12 تک یہ بات چیت کے آداب اس پہ لکھے ہوئے ہیں. یہ تو بہت چھوٹا رسالہ ہے مکتبۃ المدینہ کا، تو وہ بھی پڑھیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آصف وقال الحمدللہ عز و جل میدان عرفات کی فضاؤں میں حاضر ہوں. آپ دعا فرما دیں بے حساب مغفرت کی، اور حج کے ایام میں بھی یہاں پر آنا نصیب ہو جائے. الحمدللہ عز و جل مسجد نمرہ کی بھی زیارت ہو رہی ہے اور میدان عرفات کی فضائیں ہیں. وہاں ایک تعداد ہے جو مکہ پاک مدینہ پاک میں حج و عمرہ کے لیے حاضر ہوتی ہے، تو یہاں پر آنے کی کیا نیتیں ہونی چاہیے، رہنمائی فرما دیں. یہ عرفات مقدس مقام ہے اور بڑی اس کو نسبتیں حاصل ہیں. تو اس میں مطلب ایک طبیعت چاہتی ہے معتمرین جو ہوتے ہیں عمرہ کرنے کے لیے، بھلے حج کیے ہوں، حج میں تو ادھر اتنی بھیڑ ہوتی ہے، اتنا رش ہوتا ہے کہ جس کو ہم اپنی میمنی میں بولتے ہیں کہ سچ کو نہیں پونو گی کہ کہاں کیا ہے. تو عمرے میں چونکہ یہاں رش نہیں ہوتا تو اس لیے جی چاہتا ہے کہ یار وہ دیکھیں مسجد نمرہ کہاں ہے، تو میدان عرفات میں جبل رحمت کہاں ہے وغیرہ وغیرہ. تو وہ جی چاہتا ہے. تو اگر وہ یہ مقدس مقامات ہیں میں وہ جا کر اس کی برکتیں حاصل کروں گا کہ یہاں انبیاء کرام علیہ السلام کے قدم بھی لگے ہیں، میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی قدم بوسی کا بھی میدان عرفات کو شرف حاصل ہے. اور ہر سال حضرت الیاس اور خضر علیہ السلام یہ دونوں نبی یہاں تشریف لاتے ہیں حج پر. اور اولیاء کرام بے شمار اور صحابہ کرام، شاید سبھی صحابہ کرام کی قدم بوسی میدان عرفات نے کی ہوگی، کیونکہ وہ حج کے موقع پر 1,14,000 24 کا بھی ہے شاید 14 کا بھی ہے، ہاں مختلف اقوال ہیں. تو 1,24,000 صحابہ کرام حجت الوداع میں میدان عرفات میں حاضر تھے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں. تو یوں میدان عرفات بہت ہی بابرکت مقام ہے، اور یہیں سیدنا آدم صفی اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی توبہ قبول ہوئی تھی. انہوں نے گناہ نہیں کیا تھا، ایک خلاف اولا فعل ہوا تھا، گندم کے دانے کا جو مشہور واقعہ جن کو معلومات ہوتی ہے ان کے لیے. تو یہاں آپ کی توبہ قبول ہوئی تھی اور وہ 9 ذوالحجہ کا دن تھا. تو اسی کی یاد میں حاجی یہاں جمع ہوتے ہیں میدان عرفات میں. تو حج پورا جو ہے نا یہ اللہ کے محبوبوں کی
अदाओं का मजमुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम। अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल नबी सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। सोशल मीडिया के ज़रिए जो सवालात हमें मौसूल होते हैं, इनमें रज़ा हाशमी हैं मरकज़ुल औलिया लाहौर से, कहते हैं क्या मिसवाक करने से रोज़ा टूट जाता है? नहीं। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम। अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल नबी सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। सरमद हुसैन हैं, कहते हैं मेरी बहन के घर औलाद नहीं, इनके लिए कोई वजीफ़ा अता फरमा दें। जिंदा बेटी कुएं में फेंक दी, ये रिसाला बहुत प्यारा रिसाला है मकतबतुल मदीना का। इसमें बे औलादी के, जिसको औलाद नहीं होती, 4 रूहानी इलाज दिए हुए हैं। इसमें से एक इलाज आपको पेश करता हूं। या अव्वलू 41 यानी 41 बार रोजाना पढ़िए, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल साहिबे औलाद हो जाएंगे। पढ़ने की मुद्दत 40 यानी 40 दिन। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम। अज़्ज़ा वजल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल नबी सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। ये रिसाला मकतबतुल मदीना से बड़े साइज़ में 15 रुपया और जेबी साइज़ में 8 रुपया यानी पॉकेट साइज़ में 8 रुपीस का ये मिल सकता है। इसको लीजिए और आम कीजिए। सल्लु अलल नबी सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। जुबैर कादरी हैं, कहते हैं मुंह से खून निकलने की वजह से रोज़ा टूट जाता है? नहीं। बहार शरीयत जिल्द अव्वल पेज नंबर 986 986। खून निकल कर हल्क से नीचे उतरा और खून थूक से ज्यादा या बराबर था या कम था, मगर उसका मजा हल्क में महसूस हुआ, तो इन सब सूरतों में रोजा जाता रहा। और अगर कम था और मजा भी महसूस ना हुआ तो नहीं, तो रोजा ना टूटा। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम। अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल नबी सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। खालिद साहब हैं, शुगर का मरीज खुद से रोज़ा ना रखने का फैसला कर सकता है या डॉक्टर की रहनुमाई लेनी होगी? अगर उसको अपना तजर्बा है कि रोज़ा रखने से वो तबीयत ज़्यादा यानी कि मर्ज बढ़ जाता है और फिर देर में शिफा होती है, तो ऐसी सूरत में खुद भी फैसला कर सकता है। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम। अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अमीर अहले सुन्नत दामद बरकातुहुल आलिया की बारगाह में मेरा सवाल है कि मदनी इनाम नंबर 2 में बाजमात नमाज अदा करने का लिखा है। बाजमात नमाज पढ़ने की क्या अहमियत है और किसी नमाजी को साथ ले जाने की क्या फजीलत है? जवाब इरशाद फरमा दीजिए। ये तो हर मुसलमान थोड़ा बहुत जानता है कि नमाज की क्या अहमियत है। सबसे बड़ी अहमियत यही है कि नमाज फ़र्ज़ है। अल्लाह ताला ने हुक्म फरमाया कि नमाज पढ़ो, अक़ीमुस्सलाह, नमाज कायम करो। रही जमाअत, तो फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, नमाज जमाअत तन्हा पढ़ने से 27 दर्जे बढ़कर है। न जमात से नमाज पढ़ना या अकेले पढ़ने से 27 टाइम अफजल है। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, जिसने कामिल वुज़ू किया, कंप्लीट वुज़ू किया, फिर नमाज फ़र्ज के लिए चला और इमाम के साथ पढ़ी, उसके गुनाह बख्श दिए जाएंगे। और नमाज जो बाजमात नहीं पढ़ता जबकि शरअन कोई रुकावट न हो, तो ये भी जहन में रखे कि वो गुनाहगार और अज़ाब नार का हकदार है। और अगर उसके पड़ोसी इसमें
خاموش رہتے ہیں، اس کو سمجھاتے نہیں ہیں، تو وہ بھی گناہ گار ہیں۔ آج کل تو ہم تو خیر کسی کی پرواہ نہیں کرتے، خود اپنی جماعت کی پرواہ نہیں، کسی کی کیا کریں گے۔ اور اس وقت تو یہ پورا ایک شہر آباد ہے فیضان مدینہ میں، جو آپ کے قریب ہے وہ آپ کا پڑوسی ہے، یعنی اس کے بھی حقوق بنتے ہیں جو ساتھ ہے نا، حق کے جوار۔ تو اگر کسی کو آپ جماعت میں غیر حاضر پائیں تو یہاں آپ معلومات کر لیا کریں، کوئی بیماری ہو گئی یا کیا ہوا تو وہ سمجھ آ جائے گی، کوتاہی تھی تو وہ چستی کرے گا۔ ویسے اس کو یہ پوچھے نہیں کہ تمہاری جماعت کیوں نکل گئی، بلکہ جماعت کی اہمیت اس کے سامنے اجاگر کریں، تو انشاءاللہ وہ فائدہ ہوگا۔ اگر جماعت اس کی اپنی کوتاہی سے ہوگی تو شرمندہ ہو کر پابند بن جائے گا۔ اگر یہ ہر ایک دوسرے کو بولنا شروع کر دینا کہ آپ کی ایک رکعت نکل گئی تھی، آپ پوری پڑھا کریں، 3 نکل گئی، قاعدہ ملا آپ کو، دیکھ لیا ہو جب کہ، تو آپ پوری پڑھا کریں، تاکہ مطلب ہے کہ آپ کو زیادہ ثواب ملے گا۔ یہاں تک کہ اگر کوئی یعنی کہ جماعت ملنا جو ہے نا، ایک تو جماعت ملنا، ایک ہے جماعت کا ثواب ملنا۔ جماعت ملنا اس صورت میں کہیں گے جب پوری رکعتیں ملی، اور ثواب ملنا اس صورت میں جماعت کا کہ ادھوری ملی۔ تو اب اگر کسی نے قسم کھائی کہ میں مغرب کی فرض نماز با جماعت ادا کروں گا، اور اس کو 2 رکعتیں ملی، 3 نہیں ملی، تو اس کی قسم ٹوٹ گئی، قسم پوری نہیں ہوگی، 3 پوری ملنی چاہیے۔ جماعت ملنا اسی صورت میں کہیں گے کہ پوری جماعت اس کو مل گئی، تو پوری جماعت لینے والے بنے بلا عذر شرعی۔ ایک رکعت کیا، ایک تکبیر اولا بھی نہ نکلے تو اچھا، کہ تکبیر اولا جو ہے اس کے اپنے فضائل ہیں، اور ایک اس طرح بھائی کو لے کر ساتھ جانا نماز کے لیے، یہ مدنی انعام ہے۔ یہ بھی تو یہ بھی ایک کار ثواب ہے کہ اس طرح مسجد بہر تحریک میں حصہ بنے گا، اور یہ نیکی کی دعوت ہے، اس کا ہمیں ثواب ملے گا۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل، وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب۔ میں 5 نمازیں پڑھوں با جماعت مولا، میں 5 نمازیں پڑھوں با جماعت، ہو توفیق ایسی عطا یا الہی، ہو توفیق ایسی عطا یا الہی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ روزے کی حالت میں اگر کسی کو کیا آئے تو اس کا علاج بتا دیجیے کہ کیا کیا جائے کہ روزے میں کیا بند ہو جائے۔ روزہ ہو یا نہ ہو، ہچکیاں ہیں، روزے سے تو اس کا تعلق بھی نہیں ہے ہچکیوں کا۔ ہچکی کے 2 علاج، نمبر 1 کاغذ کی تھیلی یا پلاسٹک کا شاپر منہ اور ناک پر چڑھا کر ہاتھوں سے اس طرح دبا کر رکھیے کہ ناک اور منہ کی سانس کی ہوا باہر نہ نکلنے پائے، اسی شاپر کے اندر سانس لیجیے، انشاءاللہ 1-2 منٹ کے اندر ہچکی بند ہو جائے گی۔ نمبر 2 ایک چھوٹی الائچی اچھی طرح چبا کر نگل لیجیے، اور فوراً ٹھنڈے پانی کا 1 گلاس پی لیجیے، انشاءاللہ عز و جل ہچکی بند ہو جائے گی۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل، وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یہ 40 روحانی علاج رسالہ مکتبۃ المدینہ کا ہے، تو اس کے آخر میں 15 طبی علاج بھی دیے ہوئے ہیں، ان میں سے میں نے آپ کو یہ 2 علاج پڑھ کے سنائے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل، وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔
सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मोहम्मद अहसन इकबाल अतारी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ, मरकज़ुल औलिया लाहौर से बात कर रहा हूँ। मेरे अहले सुन्नत के बारगाह में सवाल है कि मिसवाक से दांतों के अंदरूनी हिस्से की सही तरीके से सफाई नहीं हो पाती, तो आप इस हवाले से कुछ मदनी इरशाद फरमाएं कि मिसवाक से दांतों के अंदरूनी हिस्से की कैसे सफाई की जाए। जज़ाकल्लाहु खैरा। मिसवाक अगर जिस तरह तरीका है इसका प्रॉपर उस अंदाज पे करेंगे, तो मैंने इस पर गौर किया असल, क्योंकि मैंने पढ़ा नहीं है कि मिसवाक अंदर से भी मली जाए। तो मिसवाक में वो कुदरती अज्जा हैं और वो खजाना है इसके अंदर कि अगर हम आगे से भी दुरुस्त तरीके पर करेंगे तो मेरा हुस्न ज़न है कि इसके जो असरात हैं, क्योंकि इसमें से एक मखसूस जायका तो सभी महसूस करते होंगे मिसवाक का, तो ये ज़ाहिर है कि ये जो गैप होते हैं दांतों में, इनसे इधर से ये जायका उधर भी पहुंचेगा चारों तरफ, और वो इसके मेल कुचैल को और जो भी गंद कचरा है उसको दूर करेगा, ये मेरा गुमान है। अलबत्ता ये डॉक्टर जो है ये टूथपेस्ट और ब्रश इसका तरीका बताते हैं अंदर करने का भी, ये चारों तरफ से करवाते हैं। ये मिसवाक का ऐसा तरीका मैंने पढ़ा नहीं है कि दांतों के अंदर से, अगर हो तो मुझे पता नहीं है कोई सा। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। हिंद से अर्ज कर रहा हूँ, एक रोज हमारे अब्बू जो है दाढ़ी मुड़ाते थे, एक रोज बापा जान सपने में आए और उन्होंने कहा दाढ़ी की नियत कर लीजिए, तो हमारे अब्बू ने दाढ़ी की नियत की है। मुबारक हो, तौबा भी करनी है। और मैंने सपने में कहा ये नहीं, अल्लाह और रसूल का हुक्म था इसलिए दाढ़ी बढ़ानी है और सबको बढ़ानी है। ये मैं बेदारी में कह रहा हूँ, इसकी अहमियत ज्यादा है ख्वाब के मुकाबले में। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। कि जब हम कब्रिस्तान जाते हैं वहाँ से वापस आते हैं तो बहुत से लोग कहते हैं कि घर के बाहर ही हाथ धो लिए जाएं और पाँव धो लिए जाएं ताकि कब्रिस्तान की मिट्टी घर में ना आए। जवाब इरशाद फरमा दीजिए। वैसे ये अक्ल में आता नहीं है, अगर बुजुर्गों ने लिखा है तो लब्बैक, वैसे पढ़ा नहीं है, उलमा से सुना नहीं है, अक्ल में भी नहीं आता। क्या चलो हाथ में लग गई, पाँव में लग गई, आपने धोया, कब्रिस्तान में पानी कहाँ से लाएंगे? पानी साथ ले जाना पड़ेगा। हर कब्रिस्तान में पानी थोड़ी अवेलेबल होता है कि आपको यहाँ मौजूद है पानी। अच्छा, हवा चली, बालों में दाखिल हो गई, दाढ़ी में दाखिल हो गई, सर के बालों में, कपड़ों में, बदन में चिपक गई, तो फिर वो गुस्ल भी करना होगा ना। अगर कब्रिस्तान की मिट्टी कब्र में ही छोड़नी अगर जरूरी करार दे दी जाए तो। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। जब खाना खाते हैं तो बिस्मिल्लाह कहते हैं, पानी पीने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं। अगर कोई मुसीबत पहुंच जाए तो इसकी भी कोई दुआ होती है। गौर से निकलते वक्त भी दुआ है। दूध पीने के बाद भी वो दुआ पढ़ी जाती है। अमीर आले सुन्नत आप ये शायद फरमाइए, ठीक आ जाती है तो इस वक्त क्या पढ़े और सुनने वाला क्या करे? फिर जवाब सुनकर भी कुछ कहना है या नहीं? जब छींक आए तो उस वक्त क्या करना चाहिए, है ना? दो फरामीन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नंबर एक, अल्लाह अज़्ज़ा वजल को छींक पसंद है और जमा ही नापसंद है। जमाई को पंजाबी गलबन ओबासी कहते हैं, यूं करते ना, ये ओबासी कहलाती है। अब यूं भी सब नहीं करते, यूं करना चाहिए उसे, आड़े हाथ पुश्त, फिर उसकी कब सीधे हाथ की कब उल्टे हाथ की। चलो सिमरन नर्स कर दूं। नमाज में जब यानी ये होती है शैतान की तरफ से, अंबिया किराम को नहीं आती अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम। तो जब भी ये आए तो इसमें आवाज़ नहीं पैदा होनी चाहिए
او کر کے کرتے نا تو یہ شیطان قہقہ مار کے ہنستا ہے. تو جب جماہی آئے تو تصور کرنا چاہیے کہ یہ انبیاء علیہ السلام کو نہیں آتی تھی، تو انشاءاللہ رک جائے گی. مزید اس کے روکنے کا طریقہ یہ ہے کہ اوپر کے دانتوں سے نچلے ہونٹ کو دبا لے، یوں کر کے روکے. اچھا، یا وہ الٹے ہاتھ کی پشت سے روکے. نماز میں ہو، قیام میں ہے تو سیدھے ہاتھ کی، اور اس کے علاوہ الٹے ہاتھ کی پشت یعنی یہ پیٹھ سے روکے اس کو. اور وہی انبیاء علیہ السلام کے تصور سے بھی روکی جائے گی کہ نہیں آتی تھی جمائی ان کو. جمائی میں جو تھوک اڑتا ہے یہ شیطان کا جاگ ہے. تو فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم چھینک کے بارے میں آپ نے سنا کہ اللہ عز و جل کو چھینک پسند ہے اور جماہی ناپسند. نمبر 2، جب کسی کو چھینک آئے اور وہ الحمدللہ کہے تو فرشتے کہتے ہیں رب العالمین، اور اگر رب العالمین کہتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں اللہ عز و جل تجھ پر رحم فرمائے، یرحمک اللہ، اللہ تجھ پر رحم فرمائے. چھینک جب آئے تو کیا کرے بندہ؟ چھینک کے وقت سر جھکائیے، منہ چھپائیے اور آواز آہستہ نکالیے. چھینک کی آواز بلند کرنا حماقت ہے. بعض لوگ بہت زوردار چھینک کر مارتے ہیں، آگے پیچھے بھی اگر کوئی بیٹھا تو ہل جائے. تو یہ حرکت نہ کی جائے. عادت بنانی ہوگی، سیریس لیں گے تو عادت بنے گی، بعضوں کی عادت ہوتی ہے. چھینک آنے پر الحمدللہ کہنا چاہیے. خزائن العرفان صفحہ نمبر 3 پر تحتاوی کے حوالے سے چھینک آنے پر حمد الہی کو سنت مؤکدہ لکھا ہے. یعنی الحمدللہ کہنا ہے، اللہ کی حمد کرنا، یہ سنت مؤکدہ لکھا ہے. نور العرفان میں بھی لکھا ہے سنت مؤکدہ. بہتر یہ کہ الحمدللہ رب العالمین یا الحمدللہ علی کل حال کہے. چھینکنے والے کی حمد سننے والے پر واجب ہے کہ فوراً یرحمک اللہ کہے. اس کے معنی ہے اللہ عز و جل تجھ پر رحم فرمائے، اور اتنی آواز سے کہے کہ چھینکنے والا خود سن لے. جواب سن کر چھینکنے والا کہے یغفر اللہ لنا ولکم، یعنی اللہ عز و جل ہماری اور تمہاری مغفرت فرمائے. یا یہ کہے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، یعنی اللہ عز و جل تمہیں ہدایت دے اور تمہارا حال درست کرے. اچھا، پہلے جو یرحمک اللہ کہنا یہ تو ہے واجب. کب؟ جب چھینکنے والا حمد کرے نا، اس کو چھینک آئی، اس نے کہا الحمدللہ، تو اب سننے والے کے لیے یہ واجب ہو گیا کہ وہ یرحمک اللہ کہے، اور اتنی آواز سے کہے کہ جس نے چھینکا وہ سن لے. اب یرحمک اللہ نہیں کہے گا تو گناہ گار ہوگا. واجب ہے. اب یہ عام لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا، نہ یہ یرحمک اللہ کہنا آتا ہے. چھینکنے کے بعد آپ نے کہا کہ جب چھینک آئے تو الحمدللہ کہے، تو الحمدللہ کہنا کیا ہے؟ یہ سنت مؤکدہ لکھا ہے اس کو خزائن العرفان اور نور العرفان میں. سنت ہے بہرحال. سنت مؤکدہ وہ ہوتی ہے کہ جو ایک آدھ بار اگر نہ ادا کرے تو برا کیا، عادت بنائے تو گناہ گار، جہنم کا حقدار. واجب کا ایک بار بھی ترک کرے گا تو گناہ گار اور عذاب نار کا حقدار. اس کا مطلب یہ کہ جب چھینک آئے تو الحمدللہ کہے. یہ کم از کم اتنا کہنا ہوگا. الحمدللہ رب العالمین کہے تو زیادہ بہتر ہے. اور یہ جو یرحمک اللہ سن کر یغفر اللہ لنا ولکم، یا یہ کہنا یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، یہ مستحب ہے. یہ اگر کسی نے نہیں کہے تو گناہ گار نہیں ہے. تو یہ بھی یاد کرنا چاہیے نا کہ اللہ کو راضی کریں
یہ سب سیکھتے رہیں. ابھی سن کر تو یاد، جس کو نہیں تھا اس کو یاد نہیں ہو جائے گا. تو اس کے لیے پھر آپ وہ رسالہ خرید لیں، 101 مدنی پھول. یہ چھوٹا سا رسالہ ہے مکتبۃ المدینہ کا، اس میں یہ مدنی پھول لکھے ہوئے ہیں. اس کو دیکھ کر آپ یاد کر لیجئے. تو کہیے یرحمک اللہ، 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 یرحمک اللہ. ماشاء اللہ. جن کو چھینک آتی ہے تو وہ الحمدللہ کہنے کے بجائے جو آج کل کلچر ہے سوری کہتے ہیں، وہ اس پر توجہ کریں کہ یہ بہت پیاری سنت آپ سے چھوٹ رہی ہے. یعنی جیسے چھینک آتی ہے سوری. اچھا جی کلچر ہے. اچھا میں نے نوٹ نہیں کیا. کلچر ہے. اس کو غور کریں کہ یہ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری تعلیم و تربیت اور اسلام و دین کے یہ پیارے پیارے احکام و ثواب کمانے کے اتنے پیارے پیارے مواقع، اس کو چھوڑ کر آپ کہیں کہ سوری. کس چیز کی معذرت کر رہے ہیں آپ؟ یہ میرا گمان ہے کہ یہ اکیلے میں سوری نہیں کہتے ہوں گے، کوئی ہوتا ہوگا نا تو اس حساب سے کہ یار میرے کو چھینک آئی تو آپ کو تھوڑی تکلیف پہنچی ہوگی، آپ ڈسٹرب ہوئے ہوں گے، سوری. ہاں اس وجہ سے کہتے ہوں گے. بہرحال یہ کہنے کا سوری موقع نہیں ہے، بلکہ یہ الحمدللہ کہنے کا موقع ہے. ہم اہل سنت ہیں، ہم کو ہر سنت اپنانی ہے جس کی شریعت نے ہم کو ترغیب دی. ایک کتاب میں پڑھا تھا کہ یہ چھینک جو آتی ہے اس کا سبب بھی یہ بنتا ہے کہ سانس کی نالی اس سے کھلتی ہے، تو یہ بھی حمد کا تقاضا کرتی ہے. حضرت مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں جو کوئی چھینک آنے پر الحمدللہ علی کل حال کہے تو وہ داڑھ اور کان کے درد میں کبھی مبتلا نہیں ہوگا. جب چھینک آئے تو کہنا ہے الحمدللہ علی کل حال. کہیے الحمدللہ علی کل حال، الحمدللہ علی کل حال، الحمدللہ علی کل حال. ماشاء اللہ. چھینکنے والے کو چاہیے کہ زور سے حمد کہے تاکہ کوئی سنے اور جواب دے. نماز میں چھینکا ہے تو سکوت کرے یعنی خاموش رہے، اور الحمدللہ کہہ لیا تو بھی نماز میں حرج نہیں. اور اگر اس وقت حمد نہ کی تو فارغ ہو کر کہے. آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور کسی کو چھینک آئی اور آپ نے جواب کی نیت سے الحمدللہ کہہ لیا تو آپ کی نماز ٹوٹ جائے گی. مدنی منوں کو بھی چھینک پر الحمدللہ کہنا اور اس کا جواب دینا سکھانا چاہیے. ایسا سوال بھی مدنی منوں کے انداز کا ہی تھا، کرنے والے مدنی منی تھی غالباً. ماشاءاللہ. ایک مدنی گلدستہ چھینک والا مدنی چینل کے ناظرین آپ کو دکھاتے ہیں. ہمارے پاس ایک آڈیو کال بھی اس موضوع پر ہے، وہ بھی ہم سوال چلائیں گے. ہمارا سوال اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا جواب. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے چھینکنے میں کیا حکمت ہے؟ جواب سے نواز دیں. سائنسی حکمت یہ پڑھی ہے کہ دماغ کی رگوں میں ہوا رک جاتی ہے تو چھینک آتی ہے، اور چھینک کے پریشر سے وہ ہوا نکل جاتی ہے. اگر یہ ہوا رکی رہے تو فالج کا اٹیک ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے چھینک بھی، اور اگر چھینک آتی ہے تو ہمارے لیے سنت بھی ہے نا الحمدللہ کہنا. اور چھینک پر کسی نے الحمدللہ کہا تو سننے والے پر یہ واجب ہو جائے گا کہ یرحمک اللہ کہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ہے نا مدنی منع نے کیسا
اپنی زبان میں الحمدللہ کہا. تو بڑوں کو کہاں آتا ہے الحمدللہ کہنا؟ الحمدللہ یوں کہتے بڑے بھی، ایک تعداد ہے. الحمدللہ یہ بھی تلفظ درست کرنا ہے، الحمدللہ. چھینک کے موضوع پر ہمیں ایک سوال بھی ہے اس وقت. امیر اہل سنت سے عرض ہے کہ آپ نے ابھی ارشاد فرمایا کہ جب چھینک آئے تو دعا پڑھی جائے. اگر کسی کو پتہ ہی نہیں، اس نے چھینکا اور الحمدللہ کہا اور سامنے والے کو پتہ ہی نہیں کہ اس کا جواب بھی دیا جاتا ہے، تو اس بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ سیکھنا ضروری ہے. جو سنتیں ہیں ان کا سیکھنا سنت ہے، جو فرض ہے اس کا سیکھنا فرض ہے. جس پر جو فرض ہے اپنے اپنے حسب حال کے مطابق، جو اعمال واجب ہیں اپنے اوپر ان کا سیکھنا واجب ہے. تو نہیں جانتا یہ عذر ہر جگہ ویلڈ نہیں ہوتا، تو یہ سیکھنا چاہیے. توبہ کر لیجیے. ایک شخص جانتا ہے کہ میں جس ماحول میں ہوں نا وہاں میں الحمدللہ کہوں گا تو ان کو اتنا اندازہ نہیں ہے کہ مجھے یہ جواب دینا ان پر واجب ہوگا، اور وہ شاید واجب ترک کریں گے. الحمدللہ کہنے کے تعلق سے الحمدللہ کہنے کے کہ نہ کہوں میں، تاکہ ان تو کو ایسے میں کیا مطلب کہ میں اتنی مجھے سنت ادا کرنی ہے تو کیا میں اتنی آواز سے الحمدللہ یا الحمدللہ رب العالمین کہہ لوں یا الحمدللہ علی کل حال کہہ لوں کہ وہ نہ سنیں، تاکہ ایسا نہ ہو کہ وہ سن بھی لیں گے جواب دیں گے نہیں. جواب نہیں دیں گے تو کیا میں وہاں نیکی کی دعوت دینے کی نیت رکھوں کہ میں نے نیکی کی دعوت دوں کہ آپ مجھے یہ جواب دیجئے، یا میں اتنی آواز سے الحمدللہ کہوں کہ میرے اپنے کان سنیں وہ نہ سنیں. ایسے میں کرنا کیا چاہیے؟ سلام کا بھی لوگ جواب دیتے نہیں ہیں، ایک تعداد نہیں دیتی یا غلط دیتے ہیں. تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہی فرمایا کہ سلام کریں گے. سلام کی سنت ہے، اس کو ہم کیسے بند کر دیں؟ سلام کریں گے اور ہم اس کو امر بالمعروف کریں، نیکی کی دعوت دیں اور سمجھائیں کہ جواب یوں دیا جاتا ہے، یہ طریقہ ہے، واجب ہے وغیرہ. تو چھینک پر بھی الحمدللہ کہنا چاہیے اور اس کو نیکی کی دعوت دینی چاہیے کہ آپ کہ یرحمک اللہ میں نے سنی نہیں، یہ واجب ہے، آپ اس کو یاد کر لیجئے، لکھ کر دے دے، اس کو سمجھا دے. ورنہ تو یوں ہم عمل کرنا بند کرتے رہیں گے تو یہ تو سارا نظام کیا بنے گا؟ بچے کیسے سیکھیں گے، لوگ کیسے سیکھیں گے کہ چھینک پر اللہ تعالیٰ کی حمد کرنی چاہیے؟ وہی وہ سوری سپاری چلتا رہے گا. پھر آپ بتائیں کہ وہ چھینک آتی ہے تو یہ بیچارے سوری کہتے ہیں. الحمدللہ کہیں، سوری کا موقع نہیں ہے یہ. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سوشل میڈیا کے ذریعے سوالات تو ہمیں موصول ہو رہے ہیں. رضوان صاحب کہہ رہے ہیں سحری کا اختتام کا صحیح وقت کیا ہے؟ سحری کے اختتام سحری کا آخری وقت جو ہے نا وہ یہی ہے کہ فجر کا وقت شروع ہو جائے، صبح صادق. روز یہ عام طور پہ بدلتا رہتا ہے، ایک وقت تو بتا نہیں جا سکتا. ہر ملک کا، ہر شہر کا اپنا اپنا وقت ہوتا ہے. دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر کم و بیش 27 لاکھ مقامات کے اوقات دیے ہوئے ہیں، جس میں 5 نمازوں کے اوقات سحر و افطار، یہ سب آپ کو اس میں مل جائے گا. تو یہ صبح صادق ہونے سے پہلے کھانا پینا بند کرنا ضروری ہے. جیسے ہی صبح صادق ہو گئی وقت کھانے پینے کا ختم ہو گیا، روزہ شروع ہو گیا. اذان کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اذان تو صبح صادق کے بعد ہی دینی چاہیے کہ یہ نماز کے لیے ہوتی ہے، نہ کہ روزہ بند کرنے کے لیے. سائرن بھی صبح صادق سے پہلے ختم کر دینا چاہیے اس کی آواز، ورنہ روزے لوگوں کے خراب ہوں گے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ. ایک نفسیاتی طور پر ہوتا ہے وفا کہ جب یہ سحری کا آخری وقت جیسے ختم ہو رہی ہوتی ہے نا، اس ٹائم پر ایک نفسیاتی طور پر ہوتا ہے جلدی تھوڑا پانی پی لو، ختم ہو رہا ہے. اب حالانکہ 5 منٹ پہلے بھی اگر پانی پی لیا تو ایسا تھوڑی کہ افطار کے بعد وہ مطلب اس کے لیے کوئی تکلیف کا ایسا سبب ہو جائے گا. لیکن وہ آخری منٹوں تک اب جلدی ابھی سائرن شروع، ابھی ختم ہونے سے پہلے پانی پی لے، روزہ بند کر لو. تو یہ ایک نفسیاتی طور پر ہے. اگر 2-4-5 منٹ پہلے پانی وغیرہ پی کر آپ روزہ بند کر دیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ایک تسلی کے ساتھ آپ کا روزہ بند ہوگا اور مدینہ ہو جائے گا. اور روزہ بند کر بھی لیا کسی نے اور
अभी जैसे मिसाल के तौर पे आपने 5 मिनट पहले पानी पी लिया और रोज़ा बंद कर लिया कि मैंने रोज़ा बंद कर लिया, अब भी 5 मिनट जो है ना, तो समझो कि 2 मिनट के बाद फिर प्यास लगी और पी भी लिया, तो इस रोज़े पर अब असर नहीं पड़ेगा। ये ना समझो कि रोज़ा बंद कर लिया तो अब ये लॉक हो गया, अब खाएंगे पिएंगे तो रोज़ा नहीं होगा, तो ऐसा नहीं है। यानी इसका एंड वही सुबह सादिक एहतियात यही है कि 4-5 मिनट पहले आदमी खा पी कर फारिग हो जाए। खासकर रमज़ान शरीफ का रोज़ा तो फ़र्ज़ है, इसमें ज़्यादा एहतियात होनी चाहिए। भले 10 मिनट पहले भी खा पी लें तो और अच्छा है, कि बाज़ मुल्कों में तो औकात के ठिकाने भी नहीं होते, टाइमिंग के। मैंने तो नोट किया ना, कोई भरोसा नहीं होता। हमें अपना ख्याल रखना चाहिए अपने नमाज रोज़ों का। इसी तरह इफ्तार के भी ठिकाने नहीं होते, अज़ानें भी वक्त से पहले भी। बाहर मुल्कों में तो हालात ऐसे हैं कि कोई बोलने वाला भी नहीं है, हिम्मत ही नहीं होती होगी किसी की बोलने की, ऐसी औकाफ की और पकड़ होती है। हमारे यहाँ तो फिर भी लोग वो कुकू और शोर मचाते हैं, तो खैर ये भी गलत करते हैं। समझाना अपनी जगह पर अच्छी बात है, शोर मचाना मस्जिद में बुरी बात है। लेकिन एक बात बोलता हूँ कि पता ही नहीं होता, लोगों को पड़ी भी नहीं होती। एक जगह किसी मस्जिद में गया था मैं, तो वहीं के उसी मुल्क के टाइम टेबल के मुताबिक वक्त नहीं हुआ था, अजान हो गई। अब वो मैं बैठा हुआ था, कई साल पुरानी बात है, तो अब खजूर तो मैंने खैर उठा ली थी, अब वो मेरे को इशारे कर रहे थे, लोग खाओ इफ्तार करो। कैसे खाओ, मैं झगड़े भी कैसे मोल लूँ इन लोगों से, मैं कैसे खाऊं भाई। यहीं की जो औकाफ की तरफ से जो दिया हुआ है टाइम टेबल, उसके मुताबिक अज़ान नहीं हो रही। ये मतलब है, इससे मतलब हालात है कि एक आध मिनट की कोताही या गफलत या बेपरवाही की वजह से लोगों की क्या नमाजें, क्या रोज़े बर्बाद कर रहे हैं लोग। आखिरत में क्या होगा, अल्लाह ताला ईमान सलामत रखे। इसे मुल्क में भी मुरव्वत में मार खाने की जरूरत नहीं है, आदमी अपने फ़राइज़ को उसी के वक्त के मुताबिक ही करे। कि सारे लोग कर रहे हैं, और सारे लोग तो अब नमाज ही नहीं पढ़ रहे, यूं सारे से मुराद गालिब अक्सरियत नमाज नहीं पढ़ रही, तो अब क्या नमाज माफ़ थोड़ी हो जाएगी सारी। बल्कि अब तो माज़अल्लाह रोज़े भी एक तादाद है जो नहीं रख रही, तो ये नहीं रख रहे, जिसको इतने सारे नहीं रख रहे, तो क्या गलत कर रहे हैं? हाँ गलत कर रहे हैं। अगर 100% लोग भी नमाज और रोज़ा छोड़ देंगे तो ये 100% भी गलत ही कर रहे हैं। जो हुक्म शरीयत है वही दुरुस्त है, हर बात में अवाम के अमल को नहीं देखा जाता। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि। इमरान भट्टी साहब हैं, अगर तोड़े गए रोज़ों की तादाद मालूम ना हो तो कफ़ारा किस तरह अदा किया जाए? हर सूरत में रोज़ा तोड़ने पर कफ़ारा भी नहीं होता, इसकी सूरतें हैं, ये बाहर शरीयत में लिखी है, फिज़ान रमज़ान में लिखी है तफसीलात इसकी। ज़ीशान हैदराबाद, रोज़े की हालत में खून टेस्ट करवा सकते हैं? करवा सकते हैं। मंजूर अली, रोज़े के दौरान गुस्ल कर सकते हैं? कर सकते हैं। इरफान मेमन, प्यारे बापा जान, दाढ़ी की हद कहाँ तक है, गाल पर कहाँ तक ख़त बना सकते हैं? दाढ़ी की हद जो है ना, ये ठोड़ी के नीचे से, बाद लोग यहाँ से नापते हैं तो ये सही नहीं है, ये यहाँ जो बाल लटक रहे ना वो मुट्ठी में ले ले। अब ये जैसे 2-4 बाल आ गए तो इसको काट दे, एक मुट्ठी से कम नहीं रखनी चाहिए। इसी तरह यहाँ से भी एक मुट्ठी, यहाँ से भी एक मुट्ठी। और ये गाल की हद जो है ना, जैसे ये आँख है ना, ये यहाँ से ये लकीर जा रही है, पूरी हड्डी है ये इस यहाँ गया। ये हड्डी के ऊपर के जो बाल है ना, ये सारा हिस्सा कलम कहलाता है, ये दोनों कलम है। तो ये कलम के बाल दाढ़ी में शामिल नहीं है, कलम के नीचे के बाल दाढ़ी में शामिल है। तो ये कलम के नीचे के बाल भी काट नहीं सकते, एक मुट्ठी से कम इसको भी नहीं कर सकते। तो यहाँ से ये गाल जहाँ ये बाल जमने शुरू हुए, तो बाज़ बाल बहुत हल्के होते हैं जो ये बिल्कुल दाढ़ी से अलग नुमाया हो जाते हैं, तो वो काटने में हरज नहीं है। बाकी ये गाल के बाल जो गालों पे जमती है दाढ़ी,
بعض लोग बहुत अंदर खांचे कर देते हैं। अब तो तरह तरह की तराश खराश लोगों ने निकाली हुई है दाढ़ी में, तो ये नहीं, मतलब मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने कभी खत नहीं बनाया। प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का खत मुबारक कुदरती तौर पर बना हुआ था। आला हज़रत फरमाते हैं, रीश खुश मुअतदिल मरहमे रीश दिल, हालए माह नुदरत पे लाखों सलाम, खत के गिरदे दहन वो दिलारा फबन, सब्ज़े नहर रहमत पे लाखों सलाम। ये कासिम साहब हैं मुल्तान से। हम किसी रोज़ेदार को इफ्तारी पेश करते हैं, लेकिन वो हमारी दी हुई चीज़ से इफ्तार नहीं करता बल्कि किसी और चीज़ से इफ्तार करते हैं और बाद में हमारी चीज़ खाते हैं। क्या हमें सवाब मिलेगा? आपको सवाब क्यों नहीं मिलेगा? सवाब तो मिलेगा, मगर यह कि दिल जोई करनी चाहिए। अगर कोई पेश करे और कोई वजह ना हो, अब जैसे किसी को आपने खजूर दी तो अब वो इसलिए उस खजूर से इफ्तार नहीं करता कि वो खजूर उसको मौफिक नहीं है, उसके मुंह में छाले पड़ते हैं, बस वो छाले पड़ते हैं, मुझे छाले पड़ते हैं खजूर से, तो एक काद चल जाती है कभी खा ली तो, लेकिन नहीं मुझे मौफिक नहीं है। तो अब उसने खजूर हाथ में थाम ली, ले ली, आपका मान रख लिया, अब वो खा नहीं रहा तो आप उसके बारे में वो दिल थोड़ा न करेंगे बेचारे को, कोई उज़्र होगा, मजबूरी होगी। या मगरिब की नमाज से पहले मैं सॉलिड चीज़ें नहीं खाता, बचता हूँ इससे कि खजूर ही कोई भी चीज़ दांतों में फंसेगी। खाना जायज़ है 100%, लेकिन फिर मुंह साफ करना पड़ेगा, नमाज के लिए मुंह साफ करना होगा, वरना ये दांतों में भरा हुआ हो ना तो ये फरिश्तों को इससे तिलावत जब करता है बंदा तो ऐसी तकलीफ होती है जैसी तकलीफ किसी चीज़ से नहीं होती, हदीसों में ये तो साफ करना इसका अहम है बहुत, कि दांतों से सब ये निकाल दे। तो ये लोग ये खाते पीते हैं, भाग के सफ़ों में खड़े हो जाते हैं, साफ तो खुदा जाने किस तरह कौन करेगा। तो इसीलिए हमने ये पानी का और ये केले भी मजबूरी है, मैं केले भी नहीं खाता, केले भी आगे पीछे दांतों पे मुसूड़ों पे चिपक जाती है कुछ ना कुछ, इससे मैं नहीं खाता इसको, जबकि फौरन नमाज पढ़नी है। हाँ, ऐसे मौके पर आदमी इफ्तार करे कि जहाँ मतलब यानी कि ये करने का इसको है टाइम, तो वो ठीक है कर ले, वरना फिर नमाज के बाद खाए। पानी अच्छा, पानी भी हदीस से साबित है पाक करने वाला है, इफ्तार करना, पानी कहीं फंसता नहीं है, बल्कि ये इससे उम्मीद है कि कोई फंसे हुए को निकाल के ले जाए, खुद नहीं फंसता। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम। अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मेरा नाम मनव्वर इकबाल है, मैं पंजाब यूनिवर्सिटी स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। मैंने 2 प्लाट खरीदे हुए हैं इस गर्ज से कि 2 को बेच के कोई अच्छा सा प्लाट, बड़ा प्लाट अच्छी जगह पे लेके और फ्यूचर में अपना घर बनाऊंगा। प्लाट बेच के मेरा प्लाट आ जाएगा और फिर पेंशन से मैं अपना घर जी बना लूँगा। इतना मुझे जी पता है कि अगर मैं कारोबार की गर्ज से कोई प्लाट ख़रीदता हूँ और वो बेचता हूँ तो उस पर मेरी ज़कात मुझ पर वाजिब है, लेकिन पीछे मेरा कंसेप्ट ये है कि वो मैंने इस गर्ज से मैं जी बेचूँगा कि मैं अपना घर के लिए एक और प्लाट ले सकूँ। अब मेरी रहनुमाई फरमाइए कि क्या मैं उन 2 प्लाटों पे उस पर ज़कात वाजिब है या नहीं है। आपने चूँकि प्लाट को ख़रीदा बेचने के लिए, तो इसलिए अब इस पर ज़कात तो फ़र्ज़ होगी। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अमीरुल सुन्नत इसमें रहनुमाई फरमाया, अगर प्लॉट अगर उसने इन्होंने ख़रीदा था बेचने की नीयत से, बाद में इनकी नीयत बदल जाए तो अब इस सूरत में क्या होगा? अगर नीयत बदल दी कि मैं नहीं बेचूंगा, तो इस नीयत करने के बाद का जो पीरियड होगा उस हिसाब से उस पर ज़कात नहीं होगी। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मुझ में हसद की बीमारी है। हसद की बीमारी है तो इसका इलाज करना चाहिए। जो हल मांग रहे हैं। हाँ,
اس کا علاج حسد نامی رسالہ مکتبۃ المدینہ نے چھاپا ہے، یہ پڑھیے، اس میں علاج دیے ہوئے ہیں۔ پہلے تو حسد کی تعریف سمجھ لیجئے کہ حسد اس کو کہتے ہیں کہ جیسے کسی کے پاس کوئی نعمت ہے تو یہ تمنا کرنا کہ اس کی نعمت اس سے جاتی رہے، یہ ہے حسد۔ اور حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو۔ تو حسد کی ان تباہ کاریوں پر نظر کرے، پھر یہ ذہن بنائے کہ جو بھی اس کو دیا یہ رب نے دیا ہے، تو جو بھی کسی کو تھوڑا ملا، کسی کو زیادہ ملا، یہ سب اللہ تعالیٰ کی تقسیم سے ملا ہے۔ تو حسد کر رہا ہوں میں تو اس کے معنی یہ کہ میں اللہ کی تقسیم سے ناراض ہو رہا ہوں۔ مجھے تو اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر راضی ہونا چاہیے۔ کسی کو غریب بنایا، کسی کو امیر بنایا، کسی کو طاقتور بنایا، کسی کو کمزور بنایا، ٹھیک ہے، اس نے جیسا بھی بنایا، وہ میرا مالک ہے، وہ جو چاہے کرے، میں اس سے راضی ہوں، میں اپنے رب سے راضی ہوں۔ یہ ذہن بنائے اور اس کے لیے دعا کرے۔ پھر یہ کہ حسد کرنے سے اس کی نعمت تو جائے گی نہیں، الٹا مجھے گناہ ملے گا، تو میں کیوں حسد کروں؟ یوں اس کا علاج کرے، یہ نعمت مجھے تو نہیں مل جائے گی، الٹا میں کیوں دل جلاؤں؟ تو میری صحت بھی خراب ہوگی، میرا عمل نامہ بھی خراب ہو رہا ہے، اور میرے کو ٹینشن ہوگا، میں کسی کے بارے میں یوں کڑتا رہوں گا کہ اس کے پاس بھی نعمت چلی جائے، وہ مالدار ہے، وہ غریب ہو جائے، اس کی ایسی خوبصورت کار ہے تو اس کو ڈنٹ لگ جائے، ہے نا، یہ حسن بھی تو نعمت ہے۔ تو یہ کہ مطلب اس طرح سوچتے رہنے سے خود اپنا ٹینشن اور یہ اپنی آگ میں جلنے والی بات ہے۔ تو اس طرح انشاءاللہ اپنا ذہن بنائیں گے، اس کی مطلب تباہ کاریاں پڑھیں گے، اس کے نقصانات پڑھیں گے، اللہ بھی ناراض ہوتا ہے، اس کے حبیب بھی ناراض ہوتے ہیں حسد کرنے والے سے۔ تو یہ سب انشاءاللہ ذہن بناتے رہیں گے، سوچتے رہیں گے، دعا بھی کرتے رہیں گے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حسد کی بیماری سے نجات دے، تو انشاءاللہ شفا ہو جائے گی۔ اور وہ رسالہ ضرور پڑھیے گا، اس کا نام ہے حسد، اور صرف 30 روپیہ ہدیہ ہے، 30 روپیز۔ ماشاءاللہ۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ امیر اہل سنت سے میرا سوال عرض ہے کہ تحیۃ الوضو اور تحیۃ المسجد کیا یہ عام نفل کی طرح پڑھی جائے گی؟ تحیۃ الوضو جو ہے یہ وضو کرنے کے بعد جب تک اعضاء پر تری باقی ہے، جبکہ شرعاً کوئی رکاوٹ نہ ہو، وقت مکروہ نہ ہو، تو یہ تحیۃ الوضو پڑھی جاتی ہے اور اس کا ثواب ہے۔ یہ گھر میں بھی پڑھی جا سکتی ہے وضو کر کے، جبکہ وقت مکروہ نہ ہو۔ اور تحیۃ المسجد میں یہ ہے کہ کسی مسجد میں داخل ہو تو ایک بار پڑھنی ہے پورے دن میں، اور وہ بیٹھنے سے پہلے پڑھے تو اچھا ہے۔ بیٹھ گیا پھر بھی پڑھ سکتا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ بیٹھنے سے پہلے پڑھ لے، جبکہ وقت مکروہ نہ ہو۔ اور اگر اس سے پہلے کوئی نماز پڑھ لی تحیۃ المسجد، یعنی کہ جیسے سنتیں پڑھ لی جا کر، تو یہ بھی تحیۃ المسجد اس میں آ گئی۔ اور اگر نماز کا وقت نہیں ہے تو وہاں 2 رکعت اس وقت یہ نہیں پڑھ سکے گا، تو اس میں پھر 4 مرتبہ یہ پڑھ لے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مین جو اہم شہر ہوتے ہیں ان میں افطار کے ٹائم پر ٹریفک کافی زیادہ ہوتا ہے۔ اب ہر شخص کوشش یہ کرتا ہے کہ میں آگے نکل جاؤں، اس میں نہ کوئی قانون کا لحاظ رکھا جاتا ہے، نہ کوئی اصول، نہ حقوق العباد کے حوالے سے کوئی سوچ بنتی ہے۔ تو اول تو یہ کہ ایسے موقع پر کرنا کیا چاہیے، دوسرا یہ ارشاد فرمائے کہ یہ کیا ضروری ہے کہ میں افطار گھر جا کر ہی کروں؟ کیا اگر راستے میں مغرب ہو گئی تو اس پہ روزے پہ کیا فرق پڑے گا؟ ظاہر ہے کہ افطار تو گھر میں کرنا ضروری تو نہیں ہے، تو مدینے کیسے جاؤ گے؟ اچھا یہ کھانے پینے کے شوق ہے تو پھر مسجد نبی میں کھانا تو بہت ملتا ہے، اور وہاں ٹریفک سے بھی آپ کا واسطہ، ظاہر ہے آپ تو گاڑی بھگا نہیں سکیں گے وہاں۔ تو بہرحال یہ کہ اپنے پاس گاڑی میں پانی، بعض لوگ اکثر دیکھا بوتل ہوتی ہے پانی کی، گرمیوں میں خاص کر رکھتے ہوں گے، تو اسی تو پانی پی لیں۔ جب
यकीन हो जाए गुरूब आफ्ताब का, फिर खा पी लें जब मौका मिल जाए। बाबुल मदीना में तो बाज़ जगह पर लोग ये फल फ्रूट लगा के बैठे होते हैं, अब बेचारे बुला रहे होते हैं कि आ जाओ खा लो, उनकी दावत कबूल कर लें, तो खा पी लें। वहाँ खाना पीना तो शर्त नहीं है, मतलब पानी का घूंट पी लिया वो भी काफ़ी है, एक खजूर खा ली वो भी काफ़ी है, तो रोज़ा तो इससे भी खुल जाएगा। घर जाना शर्त नहीं है, घर जाने के लिए नफ्स की पर डिमांड होती है कि मैं घर जाकर मज़े से कबाब समोसे खाऊं, लेकिन अब इसकी वजह से मुसलमानों की दिल आज़ारियाँ करना, भोंपू बजाकर दूसरों को तशवीश में मुब्तला करना, गाड़ी तेज़ भगाकर अपनी और दूसरों की जानें ख़तरे में डालना, फिर सिग्नल तोड़ना, सिग्नल तोड़ना ये भी कानूनी जुर्म है, ये ख़तरनाक है, इससे एक्सीडेंट भी हो जाते होंगे। सिग्नल बंद समझकर दूसरा रोड क्रॉस कर रहा और आपने जाकर उससे टकरा गए खुदा न खास्ता, तो आपको भी परेशानी, उसको भी परेशानी, हो सकता है कि किसी की इसमें जान भी निकल जाए, हाथ पैर भी टूट जाए, फिर बहुत लंबी ताख़ीर हो जाए। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। मुसलमानों को हर हाल में सब्र से काम लेना चाहिए। इबादत पर सब्र करने की भी अपने सवाब है, इफ्तार करना सवाब का काम है, लेकिन क्योंकि घर पर जाकर कोई इसकी खुसूसियत तो है नहीं, घर पर जाना ये नफ्स का मुतालबा है, शरीयत का मुतालबा तो है नहीं कि घर पर ही आप इफ्तार करोगे तो होगा, ऐसा तो नहीं है। बल्कि जमाअत मगरिब की जानी भी नहीं चाहिए इफ्तार की वजह से। ये नहीं कि आप घर पे जाकर वो खाना पीना करते रहे, मगरिब की नमाज की जमाअत निकल जाए, घर में ही पढ़ लें अकेले, ये भी नहीं होना चाहिए। मस्जिद में अगर कोई शरई उज़्र नहीं है तो जमाअत से नमाज पढ़नी चाहिए, वहीं इफ्तार करें, पानी पी लें। मैंने अभी बताया पानी सबसे बेहतरीन, खजूर या दीगर ग़िज़ा तो उसी सूरत में खाए जबकि दांत साफ करने का मौका हो, तो उसकी वजह से जमाअतें फिर ना चली जाए। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। आमिर मलिक हैं, रमज़ानुल मुबारक में ज़्यादा से ज़्यादा कौन सा अमल करना चाहिए? जिसमें इखलास ज़्यादा हो और दिल भी लगे, खुशू और खुजू भी आए, रिया से भी बचत ज़्यादा हो जिसमें, वो अल्लाह ताला को कौन सा अमल पसंद आ जाए ये पता नहीं होता। बाज़ों का बज़ाहिर छोटा अमल वही बख्शिश का ज़रिया बन जाता है। जैसे कि हदीस शरीफ में कि एक शख्स जा रहा था मुसलमानों के रास्ते से, उसने कांटे वाली शाख हटा दी कि किसी को लग ना जाए, तो अल्लाह ताला को ये अदा पसंद आ गई और इसकी मग़फ़िरत हो गई। तो इसलिए कोई भी अमल छोड़ा ना जाए। सबसे अहम अमल तो नमाज है, रोज़ा, रमज़ान में रोज़ा है, नमाज है, इनकी पाबंदी उनको दुरुस्त तरीके पर अदा करे, सही वक्त पर अदा करे, पूरी तकबीर ऊला भी मिल जाए, बाजमात ज़े नसीब पहली सफ़ भी मिल जाए, ये अफजल तरीन अमाल हैं। बाकी दीगर मुस्तहब्बात भी अपनी जगह पर ज़रूर बजा लाए, लेकिन फ़राइज़ हैं। फ़राइज़ को जितने हुस्न खूबी के साथ अदा करेंगे तो सवाब ज़्यादा मिलेगा। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मोहम्मद शहजाद अत्तारी ज़ियाकोट से अर्ज कर रहा हूँ। प्यारे प्यारे मीठे मीठे माह के मुर्शिद करीम की बारगाह में अर्जी है कि प्यारे पीर मुर्शिद, लोग नमाज पढ़ रहे होते हैं, अक्सर लोग मोबाइल और आपस में गुफ्तगू कर रहे होते हैं, तो इसके बारे में क्या हुक्म है? इकामत पढ़ते हुए भी लोग कुछ गुफ्तगू कर रहे होते हैं, बाद जमात नमाज में तिलावत कुरान के दौरान भी गुफ्तगू कर रहे होते हैं, इस पर इस्लाह फरमा दीजिए। तवाफ में भी मोबाइल फोन पर लगे हुए होते हैं, ये भी सुना है मैंने, बातें कर रहे होते हैं। बल्कि हो सकता है कि लाइव अपना तवाफ अपने घर वालों को दिखाते भी होंगे, फेसबुक पे दिखाते होंगे अपने पेज पे कि मैं तवाफ कर रहा हूँ, बहुत बड़ी इबादत में लगा हुआ हूँ। अल्लाह इखलास नसीब फरमाए और अपनी जो भी इबादत है वो अल्लाह करे कि हम वो सही आदाब के साथ बजा लें। तो मस्जिद के अपने आदाब हैं। मस्जिद में मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करते वक्त ये बहुत ज़रूरी है कि दुनिया की बातें ना हो, ऐसी
صورت نہ بنے کہ کسی عبادت کرنے والے کو تشویش ہو، نماز پڑھنے والے کو تشویش ہو. تو یہ واقعی ایسا ہے. موبائل فون کے علاوہ بھی بعض لوگ باتیں کر رہے ہوتے ہیں. ایک نماز پڑھ رہا ہے، دو لگے ہوئے باتیں، یا ایک نماز پڑھ رہا ہے تو ایک ادھر سے اس کے سامنے سے یوں دیتا ہے، دوسرا یوں لیتا ہے، وہ اشارے کر رہا ہوتا ہے، وہ بیچ میں بیچارہ. اور نماز پڑھنے والے کو پتہ نہیں وہ اب کیا پڑھ رہا ہوگا اور کیا یاد رکھ رہا ہوگا. اسی مطلب عقل سے نہیں سوچتے کہ ایک نماز پڑھ رہا ہے، اس کو دو یہاں بیٹھے ہوئے بیچ میں نماز پڑھ رہا. ابھی ایک لین دین کر رہے ہیں، گزر کیا رہی ہوگی اس کے اوپر کر رہے ہوتے ہیں. بندہ اپنی عقل سے سوچے کہ نماز پڑھتے وقت کوئی حرکت نہیں ہونی چاہیے جس سے دوسرے کو تشویش ہو. نماز پڑھنے والے کو، جو نماز نہیں پڑھ رہا وہ احتیاط بہت کرے. بلکہ نماز پڑھنے والا بھی اگر برابر میں کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو اب اس کو بھی احتیاطیں کرنی ہیں. جیسے کہ سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ آپ پڑھے جا رہے ہیں زور زور سے، اور برابر میں کوئی اور نماز پڑھ رہا ہے، وہ بیچارہ اپنی بھولے جا رہا ہے، تو تشویش ہو رہی ہے اس کو. تو یہ تسبیحات بلند آواز سے نہیں پڑھنی. سنت یہ ہے کہ اس کو اتنی آواز ہو، اتنی آواز تو ضروری ہے کہ اپنے کانوں سے سنیں، اتنی آواز نہ ہو کہ دوسروں کو پریشانی ہو، تشویش ہو. ہر عبادت میں یہ خیال رکھنا ہے. اور مسجد کے آداب تو بہت زیادہ ہیں. اس میں تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا ہے کہ مسجد میں جب چلے تو اتنی احتیاط کرے کہ پاؤں کی دھمک بھی پیدا نہ ہو. اب آپ کی پاؤں کی دھمک تو آپ نہیں پیدا ہونے دیتے، لیکن دھماکے کرتے ہوئے آسرا نہیں کرتے. زور زور سے باتیں کر رہے ہیں، فون کی گھنٹیاں بجا رہے ہیں، ٹون بجا رہے ہیں، کیا کیا کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ، اخلاق کا، تہذیب کا، طریقت کا خزینہ. مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ.